فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 14 رجب 1434 ہجری مطابق 24 مئی سن 2013 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے نماز کے فائدے. نماز پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیا فوائد بیان فرمائے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گزارشات میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہم کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو، اور ہمارے اعزاء اور اقارب کو، دوست اور احباب کو، سب کو اللہ رب العزت سچا اور پکا مخلص نمازی بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مسجدوں کے آباد کرنے والا بنائے. دوستوں اور بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اس دنیا سے جو چیز اٹھے گی اور جسے تم غائب پاؤ گے وہ امانت ہوگی. امانت سب سے پہلے ضائع کر دی جائے گی اس دنیا میں. یعنی جب قیامت قریب آئے گی تو سب سے پہلے دنیا سے جو دین کا جو عظیم حصہ امانت ہے، امانت کے اندر خیانت شروع ہو جائے گی، اور سب سے اخیر میں جو چیز تم اس دنیا میں گم پاؤ گے وہ ہوگی نماز. یعنی جب تک دنیا کے لوگ نماز قائم کرتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، تب تک یہ چاند اور ستارے قائم و دائم رہیں گے، یہ فنا نہیں ہوں گے. لیکن جس دن اسے غائب کر دیں گے اور نماز چھوڑ دیں گے، اس دن سمجھو اس کے بعد قیامت اور اس کے بعد زوال شروع ہو جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ بڑی اہم اور بڑی ہی قیمتی عبادت ہے. شہادتین کے بعد سب سے عظیم عبادت اور سب سے عظیم اسلام کا جو ستون ہے وہ ہے نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الاسلام، نماز یہ اسلام کا ستون ہے. نماز اسلام کا ستون ہے. تم اس ستون کی حفاظت کرو گے، تمہاری حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. جس طرح آپ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والے، آپ اپنے گھر کے محافظ، اور آپ اپنے جسم، اپنے بدن، آپ کے اپنی باڈی گارڈ، یا آپ کے کھیت اور باڑی، یا آپ کی اپنی پسندیدہ اور محبوب ترین شے کی حفاظت کرنے والا آپ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اور آپ کے آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، آپ اس کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں. نماز بھی اللہ رب العزت کے ہاں سب سے عظیم ترین شے ہے، بڑی محبوب شے ہے، بڑی پیاری شے ہے. تو جب اس کی حفاظت کرو گے، اللہ ضرور آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے بال بچوں کی حفاظت کرے گا، آپ کے آل اولاد کی حفاظت کرے گا، آپ کے جسم اور آپ کے صحت اور تندرستی کی حفاظت کرے گا، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی حفاظت کرے گا. یہی وجہ ہے کہ یہ کامیابی کا زینہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور یہ کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے. کامیابی یہ ہے کیا؟ نماز قائم کرنا، نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، نمازوں میں سب سے افضل اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا. نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا. ہمیں اور آپ کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے وقت کی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم نماز کو اس کے وقت میں ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کو فجر کے وقت میں ادا کرتے ہیں یا دن نکلنے کے بعد ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم ظہر کی نماز کو عصر میں ادا کرتے ہیں یا ظہر کے وقت میں ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم مغرب کی نماز کو عشاء میں ادا کرتے ہیں یا عشاء کی نماز ادا ہی نہیں کرتے؟ ہمیں اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر کے، دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچنا چاہیے اور میرے عزیزوں فکر کرنی چاہیے. آج بہت ساری بربادیاں اور بہت ساری مصیبتیں اور بہت سارے دکھوں کے اندر اور بہت ساری پریشانیوں کے اندر دنیا جو مضطرب اور قلق محسوس کرتی ہے اور دنیا کے اندر جو بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے، راحت اور سکون مفقود ہے، دلوں کا چین اور قرار ختم ہے، میرے عزیزوں اس کا سبب اللہ کی اس عبادت کو قائم نہ کرنا ہے، اس اللہ کی اس عظیم عبادت کو ترک کرنا ہے، اس سے منہ موڑنا ہے، اس سے بغاوت کرنا ہے، اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا ہے. اور یاد رکھو میرے عزیزوں، اے مسلمان بھائیوں، یاد رکھو، ہم کو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے اس حقیقت کو کہ آپ کے دل میں
آپ کے دل میں نماز کی جتنی قدر و قیمت ہوگی اسی سے پتہ چلے گا کہ اسلام کی بھی قدر و قیمت آپ کی نظر میں اتنی ہے. اگر آپ کے دل میں نماز کی قدر و قیمت یا نہیں ہوگی یا نماز آپ کے نزدیک بڑی ہی معمولی شے ہوگی, اسلام بھی آپ کی نظروں میں گویا اتنا ہی معمولی ہے. اور جب اسلام کسی کی نظر میں, ایک مسلمان کی نظر میں جو اس کی جان اور اس کے جسم سے کہیں زیادہ عزیز اور پیارا ہو, اس کی نظر میں ایک دم معمولی اور حقیر ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان باعزت ہو سکتا ہے, یا اس مسلمان کی اس دنیا میں کوئی عزت ہو سکتی ہے. آپ کے سروں پر یہ جگمگاتے ہوئے, تم کو یہ جگمگاتے ہوئے ٹیوب لائٹس اگر تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے ایک سائیڈ بھی تھوڑا سا بے نور ہو جاتا ہے, آدھا حصہ جلتا ہے, آدھا حصہ کالا ہو جاتا ہے یا سرخ ہو جاتا ہے, آپ اسے اپنے گھر کی چھت پہ لگانا پسند نہیں کرتے, آپ اسے نکال کر کے پھینک کر دوسرا ٹیوب لائٹ لا کے لگاتے ہو, اور اگر وہ گل ہو جائے تو آپ فوری طور پر اس کو بدل کر کے گھر میں روشنی کے لیے آپ دوسرا ٹیوب لائٹ لگاتے ہو. میرے عزیزو, یہی ہماری مثال ہے. کیلنڈروں کے اوراق ہیں ہم اگر اس دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے, ہمارے اندر روشنی رہے گی دنیا کو چمکانے کے لیے, دنیا کی ظلمتوں اور دنیا کی اندھیروں کو مٹانے کے لیے. رب ذوالجلال جب تک ہمارے اندر وہ اس روشنی کو دیکھے گا, برقرار رکھے گا. اگر بے نور ہو گئے تو ہمیں ختم کر کے اللہ دوسری قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے, اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے, اور اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے, اللہ کی ان عبادات کی اور ان احکام کی حفاظت کریں گے. آج ہمارے اندر جو مصیبتیں مٹ رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, اور ظالم اور دشمن اسلام یہود امریکہ کا نام لے کر کے ہم رٹتے ہیں, اور ہم کس یہودی اور امریکی سے نصارہ سے ہم کمتر ہیں؟ ہم کس یہودی اور نصرانی سے کمتر ہیں؟ کون سے وہ عیوب اور کون سے وہ رسم و رواج اور کون سے وہ معتقدات باطلہ اور کون سے فاسد خیالات اور اعمال اور فاسد اعتقادات ہمارے اندر موجود ہیں نہیں ہیں جو یہود و نصارہ کے اندر یا غیر مسلموں کے اندر موجود نہیں ہیں. وہ سارے بلکہ اس سے بھی ایک ہاتھ بڑھ کر کے ہمارے اندر وہ برائیاں موجود ہیں, بدرجہ عدم موجود ہیں, اور بھلائیاں نام کی چیزیں ہیں. بھلائیاں بالکل نام کی بھلائیاں ہمارے اندر. میاں کلمہ شہادتین کے بعد سب سے اہم چیز جو نماز ہے, آپ اسی کو دیکھ لو ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں, ہم اس کا اہتمام کتنا کرتے ہیں. آج بھی خطبہ جمعہ ہو رہا ہے, بہت سارے مسلمان جہاں میری آواز جا رہی ہوگی کمروں میں بیٹھ کے مٹر گشتیاں کر رہے ہوں گے, گپے مار رہے ہوں گے, وہاں جا کر کے وہاں ان کے گھر مہمان آئے ہوں گے, ان کے لیے چائے بنا رہے ہوں گے, ان کو کھلا پلا رہے ہوں گے. ان کو نہ اپنے ایمان کی فکر ہے نہ آنے والے کی فکر ہے. اور جیسے ہی اقامت ہوتی ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے, یہ دروازے کھلے ہیں, جیسے چونٹیوں سے, جیسے بلوں سے چونٹیاں نکلتی ہیں, یہ مسلمان اپنے اپنے کمروں سے نکلتا ہے. نماز کی اس کو فکر کہاں ہے؟ نہ خطبہ جمعہ کی فکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ جمعہ کی اہمیت کے بارے میں پتہ ہے آپ کو, یہاں تک کہ اگر کسی سے اس نے کوئی بات کر رہا ہے, اگر اس نے کہہ دیا خاموش, تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی جمعے کے اجر سے محروم ہو جاتا ہے. بالکل خاموشی کے ساتھ, سکون کے ساتھ خطبہ جمعہ کو سماعت کیا جائے, اس کو سنا جائے ایک ایک لفظ کو. لیکن آج مسلمان اس کی کیا اہمیت ہے؟ نماز جمعہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. بہت کم مسلمان ہیں جو پانچوں وقت کی نمازوں کو ادا کرتے ہیں, اور جو ادا بھی کرتے ہیں ان کی نمازوں کا جو حال ہے اگر میں اس کو بیان کروں, اللہ خیر صلی اللہ, پھر تو اللہ اکبر, نہ سنت کا پتہ, نہ فرائض کا پتہ, بل ایک شکل و صورت ہے ظاہری طور پر, نہ خشوع ہے, نہ خضوع ہے, نہ اطمینان قلب ہے, نہ سکون ہے, نہ ارکان اور اس کے سنن کی حفاظت ہے, بلکہ اپنے اپنی مرضی سے بالکل کنقر الغراب اس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں جیسے کوا چونچ مارتا ہے اور چونچ مار کر کے اڑ جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے ٹھکا ٹھک نماز پڑھ کر کے اللہ خیر صلی اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, جیسے کہ کوئی بوجھ ہو سر پہ سے اتار کر کے نکل. ایسے نماز نہیں ہوتی. اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں, اس کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا. آج جو ہم روتے ہیں نا کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے بھی آخر کیوں نہیں اللہ کے فضل و کرم سے فیض یاب ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, ٹھگا ٹھگ مارنے والے. نماز پڑھ رہے ہیں, دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, نظریں کہیں ہیں, اور کہیں سوچ کہیں ہے, فکر کہیں ہے. نہ اللہ سے لگاؤ ہے, نہ اللہ کا ڈر ہے, نہ اللہ کی خشیت ہے, نہ ارکان. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون, مومن کامیاب ہے. کون سے مومن کامیاب ہیں؟ کون سے مومن؟ اللہ نے فرمایا نمازی. اللہ نے فرمایا سنو, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, صرف نماز ہی نہیں پڑھتے بلکہ نماز میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں.
نماز دل لگا کے پڑھتے ہیں، سکون اور اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے ارکان کو، اطمینان کو، سکون کو ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے آپ اپنے مسجدوں کے اندر ہم نمازی دیکھتے ہیں ابھی سلیقے سے رکوع بھی نہیں کیا کہ سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھائے گا وہیں دھک سے مار دے گا، دعاؤں کا کوئی اہتمام نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ جناب علی ایسی نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں تمہارے مذہب میں نہیں ہوتی، ہمارے مذہب میں ہو جاتی ہے۔ مذہبوں کی جنگ شروع کر دیتے ہیں، تقلید اور عدم تقلید کے فلسفے شروع کر دیتے ہیں۔ جسے نماز پڑھنے کا سلیقہ معلوم نہیں، جسے طہارت کرنے کا، حاصل کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، وہ جناب علی اتنا بڑا علامہ بن جاتا ہے کہ ائمہ کے علم کو تول کر اپنے اپنے اماموں کی تفریق کر کے اپنے امام کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا بڑا علم ہے کہ اپنے امام کے علم کو سمجھتے ہوئے دوسرے امام کو چھوٹا کر کے اور اس کی تقلید کرتا ہے۔ اتنا بڑا عالم ہے وہ، جسے سلیقہ نہیں ہے طہارت حاصل کرنے کا، نجاست دھلنے کا، وضو بنانے کا، نماز طریقے سے پڑھنے کا۔ مذہبوں کی جنگ شروع کر دیتے، یارو یہ مذہب کوئی تمہارے کام کے آنے والے نہیں، یاد رکھو یہ سب مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، چوچلے بازیاں ہیں، کچھ نہیں ہے، صرف اسلام ہے، قال اللہ وقال الرسول ہے۔ جن مسائل اور جن حکام پر اللہ کی اور اس کے رسول کی مہر ہوگی، مدنی تاجدار کی مہر ہوگی، قیامت کے دن وہ مال کھڑا ہوگا، وہ مال تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ امتیوں کے لگائے ہوئے مہر، امتیوں کے اقوال اور ان کے اپنے بیان کیے ہوئے فلسفے اور ان کے اپنے بیان کیے ہوئے عوائد فوائد کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ کوئی مولوی ملا، کوئی چرب زبان دنیا کو الو بنا لے اور تم الو بن جاؤ، نعرے لگاؤ، پھڑکاؤ، لنگیاں اور پجامے اڑاؤ اور کہو کہ ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ یہ کہ ہاں دعویٰ کرنے سے اسلام مسلمان کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بہت بڑا پاک اور صاف نہ بننے کی کوشش کرو اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع۔ نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے، نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے، نہ صرف یہ کہ رکوع و سجود ہو کے رہے۔ ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کا مقصود کیا ہے؟ اللہ سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت آپ کے دل کے اندر پیدا ہو، خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، جب اس طرح کی نماز ہوگی تب کامیابی ملے گی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تب آپ کو کامیابی ملے گی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے میرے حبیب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے، پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیے، بتلائیے کہ اس کے اندر اللہ نے کیا احکام بیان کی۔ کتاب اس لیے نہیں آئی کہ تعویذ بنا کر کے گلوں میں لٹکاؤ، زکام ہو گیا، سردی ہو گئی، چھینک آ گئی، مولوی صاحب تعویذ دے دو، اور حکیم الامت پڑیا بنا کر کے بانٹ رہے ہیں۔ یہ حکیم الامت نہیں، یہ لعین الامت ہے اس امت کی، جو دنیا کو گمراہیت اور ضلالت کی طرف لے جا رہے، بجائے اس کے کہ قرآن سے ان کا علاج کیا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ رب نے اس قرآن میں کیا احکامات نازل فرمائے۔ آج امت کو نہ جانے کہاں قرآن کا پڑھ کر اپنے منمانی آیات کی اور احادیث کی تشریح اور معنی بیان کر کے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، امت کو گمراہیوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ کتاب حکیم ہے، یہ اس لیے تاکہ ہماری زندگیوں کی اصلاح ہو، دنیا اور آخرت کے اندر فلاح و کامیابی ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ اپنے نبی کو اللہ حکم دے رہا، تلاوت کرو اور کیا کرو؟ نماز قائم کرو، صلاح قائم کرو۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتی ہے، نماز پڑھنے والے کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، نماز پڑھنے والے کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن آج کون روکتا ہے؟ کتنے نمازی ہیں اور کتنے بے حیائی برائی کرنے والے؟ گھر میں بے حیائی برائی، نماز بھی پڑھتے ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، زکاتی بھی ہیں، رمضانی بھی ہیں، لیکن گھر میں برائیاں ناچ رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کوئی کھوٹ؟ نماز کیا اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نماز کا فرمان، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عمل جھوٹا ہے، ہمارا عقیدہ جھوٹا، ہمارا اعتقاد اور ہمارے نمازوں کے اندر اخلاص نہیں۔ اس کی وجہ سے یہ برائیاں ہمارے گھروں سے نہیں ختم ہو رہی ہیں۔ اس کا ایک فائدہ کیا ہے؟ اور بالخصوص نماز کو گھروں میں ادا کرنے کے بجائے جماعت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفض ب27 درجہ۔ اکیلے نماز پڑھنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، گھر میں اکیلے نماز پڑھنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنہا پڑھی جانے والی نماز سے 27 درجے افضل جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ یعنی جو تنہا آپ نماز پڑھو، بعض اہل علم نے کہا کہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی جو اذان سنے اور مسجد کے اندر نہ جائے، سمجھ رہے؟ تو تنہا نماز، بعض اہل علم نے کہا کوئی بات نہیں، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن
27 درجے کے اجر اور ثواب سے وہ محروم ہو جاتا ہے. 27 درجے سے اجر اور ثواب سے وہ محروم ہو جاتا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے, کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے جو مقام اور جو رتبہ اللہ رب العزت فرماتا ہے, اللہ اکبر, اس کا کیا کہنا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم ارحمہ اللہم ارحمہ اللہم ارحمہ, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز گاہ میں ہوتا ہے, مسجد میں ہوتا ہے, مصلی میں ہوتا ہے, نماز کا انتظار کرتا ہے, نماز گاہ میں ہوتا ہے جہاں اس نے نماز ادا کرنی ہے, فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. فرشتے اس کے لیے, آپ بیٹھے ہو یہاں پر سو رہے ہو یا نماز کے کم از کم نیت نماز کی آپ کی بیٹھی, نماز کی نیت سے آپ یہاں بیٹھے ہو, بھلے سو رہے ہو, باوضو ہو کے بیٹھے ہو, لیکن آپ اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے ہو, لیکن رب کے فرشتے اللہ سے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اللہم ارحمہ, اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما, اے اللہ اس بندے کے اوپر رحم فرما, اے اللہ اس کے بندے کے اوپر رحم فرما. تو یہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہے کہ آپ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں. آپ کے اوپر اور میں آپ یہ سوچتے ہوں گے میں مولانا آپ کہاں زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی بات کر رہے ہیں, آپ یہاں دو روٹی کپڑے مکان کے فائدے بتائیں, روٹی کپڑے مکان کے فائدے بتائیں کہ ہمیں نوٹ کتنا ملنے والا ہے, ہماری بلڈنگ کتنی بنے گی, ہمارے فلیٹس کتنے ہوں گے, اور ہمارے پلانٹ, ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں زمینیں کتنی ہوں گی, کتنے بگھے, کتنے مرلے, کتنے کٹھے, کتنے قطع اراضی ہوگی, کتنی کمپنیاں ہوگی, کتنے ملز, آپ یہ بتائیں, آپ بینک بیلنس کتنے ہوں گے, آپ یہ کیا ارے کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک خاک ہو جائیں گے ہم تم کو ادو ہونے تک, زمین کے نیچے کی بات آپ بتا رہے ہو, آسمان کے اوپر کی بات بتا رہے ہو. آج کل ہمارے دماغوں میں مادیانہ پرستوں نے یہ مزاج ڈال رکھا ہے, اور ہم نے اپنی زندگی کو انہی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی, اپنی آل اولاد کو بھی انہی اصولوں کے مطابق مستقبل ان کے بنانے کی ہم فکر کر رہے ہیں, اور تاک دنا دن کے ناچ رہے ہیں, یہاں پیسے کما رہے ہیں, انگریزوں کی جیبوں میں ڈال رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کی, ہمارے بچوں کی کانوینٹ اسکولوں میں تربیت کر رہے ہیں, اور ہم یہاں بیٹھ کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں, خود نمازی بنے بیٹھے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور وہ جیسے چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. ہم کو ان کی فکر نہیں, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے دل کے ٹکڑوں کو ان کے حوالے کر دیا, جاؤ بیٹا تم پیسے بھی دے رہے ہیں, وہ اپنی تعلیم بھی دے رہے ہیں, وہ ان کی تربیت بھی اسی حساب سے کر رہے ہیں, کل کو وہ بچہ نکلے گا وہی مزاج ہوگا اس کا. ہم اتنا تعلیم یافتہ تو نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو سدھار سکتے ہیں, وہ ہمیں تعلیم دیں گے, وہ ہمیں سدھاریں گے, وہ ہم کو آ کر کے فلسفے بتائیں گے, وہ ہم کو آپ کے بے دینیاں سکھائیں گے. کیا ابو اس چیز میں مسلح میں تسبیح میں لگے ہوئے ہو, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, ارے کچھ کرو, کچھ آگے بڑھو, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. شعر سنائیں گے, بتائیں گے کہ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے, ہم بیٹھے مسلح پہ دعا مانگ رہے ہیں. ایسی بددینیاں سکھائیں گے. سمجھ میں بات آئی میرے یارو؟ یاد رکھو مسلمان اسی مٹی کا ضرور بنا ہوا ہے, لیکن اس کی سرشت, اس کی تخلیق, اس کا مزاج, اس کو اللہ رب العزت نے ایک مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے. عبداللہ آپ ہیں, نریش کمار اور رام گوپال وہ بھی ہے, وہ جیکب اور جو بھی ہے وہ اپنا ابراہم اور لنکن پھنگن بلکنڈن جو بھی ہے, آپ بھی اللہ کی بناوٹ ہیں, وہ بھی اللہ کی بناوٹ ہیں, آپ کو بھی اللہ نے بنایا, اسے بھی اللہ نے بنایا, اور آپ دونوں کو اللہ نے بنایا ہے. ساری چیزیں جو آپ میں ہیں وہ غیر مسلم کے اندر موجود ہیں, لیکن آپ کا جو مزاج ہے, آپ کی جو طبیعت, اس کی جو تخلیق ہے, اللہ رب العزت نے آپ کو جو رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ سے, یہ وہ کلمہ ہے جو سارے دنیا سے, یہاں تک کہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ آپ کی حرمت اللہ رب العزت یہاں پیاری ہے. آپ عزیز ہیں اللہ رب العزت, وہ رتبہ آپ کو حاصل ہے, وہ مقام آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. تو آپ اس حرمت اور اس مقام کی کا لحاظ کیجئے. اگر آپ بادشاہ ہیں تو آپ کا پروٹوکول بادشاہوں جیسا ہونا چاہیے. آپ اگر بادشاہ ہیں تو آپ اگر وزیر ہیں تو آپ کا پروٹوکول وزیروں جیسا ہوتا ہے. آپ منسٹر ہیں تو آپ کا پروٹوکول وزیروں جیسا, منسٹروں جیسا ہوتا ہے. آپ اس کائنات کے بادشاہ ہیں, آپ اس کائنات کے رہنما ہیں, قائد ہیں, تو آپ کا بھی پروٹوکول اسی ٹائپ کا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مالک و مولا کے حکم کے فرما بردار بنیں گے. آپ جب اپنے مالک کے فرما بردار بنیں گے, ساری کائنات آپ کے قدموں میں رہے گی. ساری دنیا ذرے ذرے آپ کی ہیلپ, آپ کی مدد کے لیے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ اپنے دل کو بنائیے, اپنے اندر کو بنائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی روٹیاں کھا کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. کائنات کی طرف آپ نے رخ نہیں کیا. چاہتے تو احد پہاڑ
آپ کے ساتھ ساتھ سونے اور ہیرے بن کر کے چلتا، مصلح اٹھا دیتے، زمین پہ ٹھوکر مارتے تو جناب علی پیسوں اور روپیوں اور دینار اور درہموں کے دریا بہتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا، اور نہ اللہ نے آپ کو یہ چیز نہ اس چیز کی طرف نشاندہی کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات پہ بادشاہت کرتے رہے. ساری کائنات دلدلہ لرزہ بر اندام تھی، اور ان کے اپنے غلاموں کو بھیج کر اپنے صحابہ کو کے ذریعے سے اس اسلام کو کیسر و کسرا تک پہنچایا گیا. پہنچایا کہ نہیں پہنچایا پیغمبر صاحب؟ وہ کیا قوت تھی یہ نماز. جب بھی کبھی مصیبت آتی، جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی گھبراتے اللہ کے نبی کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال سکون کا سامان تیار کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھی جائے. اللہ اکبر. نماز کے اندر سکون قلب ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں دنیا کی کوئی قوت سکون نہیں دے سکتی، لیکن جو لوگ نماز کے پڑھنے کے عبادت کے عادی ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کہ اگر وہ ایک وقت کی نماز نہ پڑھیں، رب کی قسم ہے انہیں رات کو نیند نہیں آئے گی. بستروں پر بھی کروٹیں بدلتے رہیں گے، اگر بھول گئے تو انہیں چین نہیں آئے گا. وہ سوچیں گے کچھ نہ کچھ ہوا ہے، ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے. جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیں گے انہیں نیند نہیں آئے گی. یہ کیفیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے. نماز کی یہ فکر ہوگی تب اللہ ہمارے بارے میں فکر کرے گا. اگر یہ فکر نہیں ہوگی تو رب کی قسم ہے مر جاؤ گے ایسے ہی ریڑیاں رگڑ کر دولت کماتے نہ دولت ساتھ آئے گی، نہ عورت ساتھ آئے گی، نہ دنیا ساتھ آئے گی، کچھ نہیں ساتھ آئے گا. خالی ہاتھ ایسے چلے جاؤ گے اور جہنم مقدر ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیں ڈرنا چاہیے. تو رب کی یہ جب تک وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. رواہ مسلم. کہ جس آدمی نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا، وضو بھی اچھی طرح سے کرے، لبڑ جبڑ پھٹاپٹ، اور اتنا بھی اچھی نہیں کہ جہاں ایک لوٹے میں وضو ہوتا ہے 10 لوٹا پانی استعمال کرے. یہ بھی غلو ہے. بعض لوگوں کو دیکھیے 10 دفعہ منہ دھلیں گے، 10 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں گے، 10 دفعہ کان دھلیں گے، وہ جب تک 10 دفعہ مسح کریں گے، پتہ نہیں ان کو کیا بیماری لاحق ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر ہم اللہ کے نبی نے فرمایا غلو مت کرو کسی چیز کے اندر، فضول خرچی مت کرو، وضو میں بھی فضول خرچی مت کرو. صحابہ کرام نے کہا وضو میں فضول خرچی؟ کہنے کہ ہاں جتنا حکم ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اتنی دفعہ دھلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اگر ہم دریا میں وضو کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم دریا میں بھی وضو کر رہے ہوتے ہو، وہاں بھی اگر تم نے ان متعینہ عددوں سے زیادہ دھلنے کی کوشش کی، بھلے تم دریا میں کر رہے ہو اور دریا ہی میں پانی جا رہا ہے، یہ بھی پانی کو ضائع کرنا ہے. اللہ، یہ بھی پانی کو. تو بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا ان کو بیماری ہوتی وہم کی کہ وہ 10 دفعہ دھلتے ہیں، پورا نہانے سے زیادہ پانی وضو میں بہاتے ہیں. بہرحال اچھی طرح سے وضو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو بنائیں، ترتیب کے ساتھ دل کا ارادہ، بسم اللہ، پہلے دونوں ہاتھ 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، پھر اس کے بعد ناک کلی، پھر ناک میں پانی، پھر اس کے بعد پورے چہرے کو دھلنا، پھر پہنچو تک داہنے ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو. یہ نہیں کہ پہلے بایاں پیر دھل لیا، پھر داہنا پیر دھل لیا، پھر سر کا مسح کر لیا، پھر ناک میں پانی ڈال لیا. یہ وضو نہیں. اسی طرح سے غسل کر لیا، نہا ہاتھ دھو کر کے نکلے چلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. پوچھا گیا آپ نے وضو بنایا؟ کہنے لگے وضو نہیں ہوتا کیا غسل کرنے سے؟ ہم نے تو غسل کر لیا تو وضو نہیں ہوا. میاں وضو ہوتا نہیں ہے، وضو بنایا جاتا ہے. وضو ہوتا، تم دریا پار کر جاؤ، تمہاری نیت نہ ہو تو وضو بنایا جاتا ہے. وضو کیا کیا جاتا ہے؟ یاد رکھو، یہ ہونے میں اور بنانے میں فرق ہے. تو وضو بناؤ، وضو خود بخود ہوتا نہیں ہے، وضو بنایا جاتا ہے. تو نماز کے لیے وضو بنایا جاتا ہے. تو وضو بنایا، اللہ کے نبی نے فرمایا فاسبغ الوضوء، مکمل اچھی طرح سے اس نے وضو کیا، پھر فرض نماز کے لیے چلا اور لوگوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ یا مسجد میں نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کتنا بڑا فضل ہے، یہ فائدہ ہے.
اور پانچوں وقت چھوٹے موٹے کون سے ایسے گناہ ہم سے نہیں ہوتے رہتے، زبان سے، آنکھ سے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے رہتے، ہم کو تو خود پتہ نہیں ہوتا، اللہ کو علم ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نمازیں ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان گناہوں سے طہارت ہوتی رہتی ہے، پاکی ہوتی رہتی ہے۔ ایک شخص نبی کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا اور نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ کہنے لگے مدینے کے بالکل چھور پر کنارے میرا گھر ہے، دکان ہے، ایک عورت آئی کھجور لینے کے لیے، میرے دل میں بدنیتی آئی، خوبصورت تھی، میں نے اس کو کہا یہاں کھجوریں اچھی نہیں، گھر کے اندر ذرا اچھی کھجوریں، اچھی کھجوروں کے بہانے میں اسے اندر لے گیا گھر کے۔ اللہ کے نبی میں نے اس کو بوسہ دے دیا، میں نے اس کا بوسہ لیا ہے، میں نے اس کا بوسہ لیا ہے، لیکن جیسے ہی دل کے اندر یہ خیال آیا قرار نہیں ہے، چین نہیں ہے، طاہر نہیں یا رسول اللہ، مجھے سزا دیجئے، میں نے یہ جرم کیا، مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے، مجھے اللہ کے ہاں عذاب نہیں، مجھے یہی جو اللہ نے سزا بتائی ہے وہ سزا مجھے گوارا ہے، لیکن قیامت کی سزا مجھے گوارا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، اذان ہوئی، نماز ادا ہو گئی، نماز پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہاں ہے وہ بندہ، کہاں ہے وہ بندہ جو گناہ کر کے آیا تھا اور اس نے مجھ سے سوال کیا تھا؟ وہ آیا کہ ہاں حاضر ہوں، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے ساتھ نماز پڑھی؟ ظہر یا عصر کی نماز تھی؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھ لی اللہ کے نبی، آپ ہی کی پیچھے میں نے پڑھی۔ آپ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نے تمہارے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ احساس جرم، یہ احساس گناہ، یہ احساس توبہ، تم نے میرے پیچھے نماز پڑھی یا تم نے نماز پڑھی نیکی کری، اللہ نے تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دیا ہے، تمہیں حد کی ضرورت۔ اللہ، یہ دیکھو کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے کہ ہم صبح شام اس طرح سے چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے، اسی طرح سے اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جس طرح میلوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اگر پانچوں ٹائم نہائے، ایسے ہی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا یا رسول اللہ، یہ لا يبقى من درنه شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی آدمی کے دروازے پر ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 دفعہ اس نہر میں نہائے، غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی، کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کوئی میل کچیل اس کے جسم پہ باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا بالکل یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو گناہ مٹتے ہیں، سب سے بڑی چیز ہو گناہ کا مٹنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ جب گناہ مٹیں گے آپ کا جسم پاک ہوگا، رب کے فرشتے رحمتیں لے کر کے آئیں گے، اللہ کی برکتیں آئیں گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ وہ تقوی کی علامت ہے کہ اللہ روزیوں کے دہانے آپ کے لیے کھول دے گا، زمین بھی، آسمان بھی، گھر بھی، بار بھی، ہوائیں بھی، فضائیں بھی، ہر جگہ برکت ہی برکت، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت۔ کماؤ گے کم، پیسے ملیں گے کم، لیکن برکت ہوگی اس آدمی سے جو بے نمازی، فاسق و فاجر، اس سے کہیں زیادہ اللہ آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ کبھی بیماری نہیں آئے گی، صحت و تندرستی رہے گی، آپ کے بال بچے کبھی بیمار نہیں ہوں گے، آپ کے اعزا قارب کہیں پیسہ خرچ نہیں، خرچ کریں اللہ کی راہ میں خرچ اتنا ہوگا کہ دل کہے گا اللہ کی راہ میں دے دو، کچھ نہیں الحمدللہ، اللہ کے فضل سے نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی مرض ہے، نہ کچھ، اللہ کا فضل ہے، برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت۔ یہ بتاؤ اس کی کتنی بڑی غنا ہے، کتنی بڑی مالداری ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب خیرات بڑھتی ہے کب؟ جب مصیبتیں بالکل دمادم سر پہ سوار ہوتی ہیں تب مولوی صاحب دعا بتا دو، کوئی مولوی صاحب میرا بیٹا اسکول میں پڑھتا ہے دعا بتا دو فرسٹ کلاس آ جائے، میرا بکرا بڑا بیمار ہے اس کے لیے تعویذ کر دو، میرے گھر میں برکت ہے، میرے شوہر بڑے پریشان ہیں ان کے لیے کوئی دعا بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو، ہاں روزیوں میں برکت نہیں اس کے لیے وظیفہ بتا دو، میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے وظیفہ بتا دو، میرے بیٹے کے لیے لڑکی نہیں مل رہی اس کے لیے وظیفہ بنا دو، میرے شوہر کی تنخواہ کم ہے بولو زیادہ ہو جائے اس کے لیے وظیفہ بنا دو، میرا مرد پتہ نہیں کہاں چلا گیا دعا کوئی وظیفہ بتا دو وہ آ جائے۔ یعنی آپ نے یہ دعائیں اس لیے ہیں کہ آپ اپنے دنیا کمائیں، اس لیے دعائیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ آپ نے کبھی یہ دعا مانگی کہ اللہ، کبھی مولوی کے پاس کبھی گئے ہوگی مولوی صاحب کوئی ایسی دعا بتا دو جس کے پڑھنے سے میں جنت میں چلا جاؤں، مولوی صاحب کوئی ایسی آیت کریمہ بتاؤ، کوئی ایسا عمل بتلا دو جس سے ہم جہنم سے چھٹکارا پا جائیں، کوئی
ایسا عمل بتلا دو کہ جس سے میرا بیٹا نیک اور صالح بن جائے, کوئی ایسا عمل بتلا دو جس سے کہ اللہ راضی اور خوش ہو جائے. کبھی آپ نے یہ فکر کی؟ اس کی فکر ہم کو نہیں, نہ ہماری بہنوں کو, ماؤں کو ہے, بس دنیا کمانے کی فکر میں. ان اللہ یؤتی الدنیا من یحبہ ومن لا یحبہ, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دنیا تو اسے بھی ملتی ہے جو عبد الرحمن ہے, اور اسے بھی ملتی ہے جو رام گوپال ہے. مسلم کو بھی ملتی ہے, غیر مسلم کو بھی ملتی ہے کہ نہیں؟ اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے, اسے بھی دیتا ہے جس سے نفرت کرتا ہے. الا الدین, سوائے دین کے. دین کی سمجھ اور دین کی فقہ, دین کی سوجھ بوجھ صرف اسی کو ملتی ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے, جس سے اللہ. اللہ اکبر. میرے عزیزو, میرے دوستو, سنو, یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے. نماز پڑھو, قائم رکھو, محنت بھی کرو, مزدوری کرو, نماز کا وقت ہو جائے خلاص سب سے بڑی کام حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دو, اس کام میں کامیابی نہیں ہے, تمہارے کفیلوں کی نوکری میں کامیابی نہیں, کسی کاروبار میں کامیابی نہیں. کامیابی نماز کا وقت ہوا ہے, نماز ادا کرو, اس میں کامیابی ہے. کیوں؟ کوئی بڑا نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مؤذن کہتا ہے نا, نہ تمہارا کاروبار بڑا ہے, نہ تمہاری دکان بڑی ہے, نہ تمہارا مکان بڑا ہے, نہ تمہاری کھیتی بڑی ہے, نہ تمہاری باڑی بڑی ہے, نہ تمہارا رشتہ دار, نہ تمہارا دوست, نہ تمہارا مہمان, نہ کچھ, کوئی بڑا نہیں. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کائنات گھر میں بیٹھے رہتے تھے, چہل فرماتے, ہنسی کرتے, مذاق کرتے, میاں بیوی میں پیار محبت ہوتی. کبھی اپنے جوتے ٹانگتے, کبھی اپنے جو مار لیتے, کبھی اپنے کپڑے سل لیتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے, جیسے ہی اذان کی آواز کان میں آتی آپ اٹھ کے ایسے کھڑے ہو کر کے گھر سے باہر نکل جاتے جیسے کہ ہمیں جانتے اور پہچانتے ہی نہ ہوں. کیوں؟ اس بادشاہ وقت کی آواز آئی ہے, مالک الملک کا منادی پکار رہا ہے, اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, یہ بیوی سب سے بڑی نہیں, یہ بچے بڑے نہیں, یہ گھر بڑا نہیں, یہ گدے, یہ اے سی, یہ ایئر کنڈیشن, یہ دکان, یہ مکان, یہ آفس, یہ بادشاہت, یہ حکمرانی, کوئی چیز بڑی نہیں ہے. بڑی اگر ذات ہے تو صرف کس کی ہے؟ اس بڑے نے تمہیں آواز دی ہے, چلو اس کے دربار میں, تیاری کرو, بناؤ وضو, نہاؤ, غسل کرو, اچھے کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, خوشبو لگا کے اللہ کے دربار میں جاؤ, خشوع اور خضوع سے وہ ذمہ داریاں جو تمہیں سونپی گئی وہ ذمہ داریوں کو ادا کرو. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں, تم اللہ کی بخشی ہوئی یا واجب اور فرض کی ہوئی ذمہ داریوں کو یا دی ہوئی ذمہ داریوں کو نبھاؤ گے, اللہ اپنی ذمہ داریوں کو کبھی نہیں بھولتا. ہاں, وہ تو ننھے منھے کیڑے کو بھی نہیں بھولتا جو سمندر کی تہ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اس پودے کو بھی نہیں بھولتا جو پہاڑ کی چوٹی پر ہرا بھرا اگتا ہے, وہ اسے بھی روزی عطا فرماتا ہے. بھلا ہم جیسے لوگوں کو کیسے بھول جائے گا؟ ہاں, اذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اقم الصلاۃ لذکری, اے میرے بندے مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کر. نماز سب سے بڑی عبادت ہے, اس کے بڑے فائدے دنیاوی بھی اخروی بھی. میرے عزیزو, میرے دوستو, تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا. ہم پوری تفصیلات آپ کو قرآن و سنت کی نہیں بتا سکتے, لیکن یہ چابیاں ہم نے دی ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے, ہماری نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرے, نمازوں کے اندر اخلاص پیدا کرے, نبی کی سنت کے مطابق ہماری نمازوں کو بنائے, ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آل اولاد, بال بچے, بیوی, اعزاء, قارب, دوست, محلے, قریے, بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نمازی بنائے, سچا اور پکا نمازی بنائے, اور ہم سب کے دلوں میں نماز کی محبت کوٹ کوٹ کر کے اللہ رب العزت بھر دے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے, نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء اور صالحین کے زمرے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.